بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا فله مثل أجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يعزي مصابا بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت و حیات کا یہ سلسلہ بہت قدیم ہے. جب سے دنیا قائم ہے، دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں اور دنیا سے لوگ جاتے بھی ہیں. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کب آئے گی، لیکن اتنا سب کو معلوم ہے کہ موت ضرور آئے گی. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. موت سے نہ کوئی اب تک بچ سکا، نہ کبھی بچ سکے گا. لیکن جب کسی کی موت آتی ہے تو غم کا ہونا ایک فطری عمل ہے. ہر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے. جو بھی کسی کی موت کی خبر سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے. بسا اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. اور کسی کا اپنا کوئی چلا جائے، کسی کا بیٹا بیٹی، کسی کے پوتے نواسے، کسی کے والدین، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو انتقال کی خبر سننے کے بعد آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمزدہ ہو جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. یہ ساری چیزیں فطری ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے: العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمزدہ ہے. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا: جب تک آنکھوں سے ہو یا زبان سے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آنکھ سے معاملہ بڑھ جائے، زبان سے معاملہ بڑھ جائے، ہاتھوں تک معاملہ پہنچ جائے، انسان اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگے، غم کی وجہ سے ماتم کرنے لگے، اپنے گریبان کو چاک کر دے،
اپنے رخسار کو نوچ ڈالے تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن عام مومنوں پر بھی یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ جب کسی کو مصیبت لاحق ہو تو اسے صبر کی تلقین کی جائے، اس لیے کہ مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کی تلقین کرنا اور مرنے والے کو کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے متعلقین کو، پسماندگان کو تسلی دینا اور تسلی کے کلمات کہنا یہ مستحب عمل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اہل خانہ کو تسلی کب دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں اگر گھر والوں پر غم بہت زیادہ ہو تو دفن سے پہلے بھی تسلی کے کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ عام حکم یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد اہل خانہ کو تسلی دی جائے، اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں، کئی ساری حدیثیں ہیں ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، اگر کسی مصیبت زدہ سے آپ تعزیت کرتے ہیں تو جس طرح اس مصیبت میں مبتلا شخص کو صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے، آپ کو تعزیت کرنے پر اسی قدر ثواب ملتا ہے، اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عزا مصابا، اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعزیت کرنے والے کو قیامت کے دن کرامت کا جوڑا پہنائیں گے، اعزاز عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اس لیے کہ آپ نے ایک مصیبت زدہ کی تعزیت کیا ہے۔ تعزیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تعزیت کے کچھ الفاظ متعین ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کی جائے جو الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یا وہ جو الفاظ صحابہ سے منقول ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں تعزیت کے باب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دو جملے ہیں، احسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین تسلی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ دو جملے ہیں جو ہماری فقہ کی کتابوں میں عام طور سے بیان کیے گئے ہیں، احسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین تسلی دے اور آپ کے مرحوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ لیکن تعزیت کا ایک لفظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منقول ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور عام طور سے تعزیت کے موقع پر یہ حدیث سنائی بھی جاتی ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیغام بھیجا کہ ابا جان تشریف لائیں، آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پیغام والے سے کہا کہ بیٹی سے جا کر کہہ دینا، میرا سلام پہنچانا اور کہنا
کہ للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہر چیز کی عمر اللہ تعالیٰ کی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر مانگو۔ یہ کلمات ہیں ہم سب کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تعزیت زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور تعزیت خط کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب کسی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعزیت کے کلمات کہتے ہوئے ایک مفصل خط لکھا تھا، جس کو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو تعزیت خط کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، تعزیت زبان سے بھی ہو سکتی ہے۔ آج موبائل دستیاب ہیں، کسی کی تعزیت کرنا ہو موبائل کے ذریعے سے میسج لکھ دیا جائے یا فون کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعزیت کتنے دن کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت 3 دن ہے، اور یہ انہوں نے قیاس کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ قیاس یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے بیوی کے کہ بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت کے لیے 3 دن متعین ہیں، 3 دن کے اندر تعزیت کر لی جائے۔ ان 3 دنوں میں اگر اہل میت مسجد کے اندر یا گھر کے اندر یا کہیں اور بیٹھتے ہیں اور کوئی آ کر ان سے تسلی کے کلمات کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے 3 دن اور لوگ آ رہے ہیں تعزیتی کلمات کہہ رہے ہیں، کہہ کر جا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، غزوہ موتا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور شہادت کی خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر والوں سے اپنے جو پڑوس میں پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا دو، اس لیے کہ اس وقت ان پر مصیبت آئی ہے اور مصیبت کی وجہ سے وہ مصروف ہیں، غم زدہ ہیں، اس لیے ان کے لیے کھانا بنا دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر 3 باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں میں سے کوئی جا کر مسجد میں بیٹھ جائے تو اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں بیٹھنا تعزیت کی نیت سے نہیں تھا، اس مقصد سے نہیں تھا کہ میں مسجد میں بیٹھوں تاکہ لوگ آ کر میری تعزیت کریں۔ تو علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ بالقصد اگر کوئی شخص مسجد میں تعزیت کی نیت سے بیٹھے تاکہ لوگ آئیں میری تعزیت کریں تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تعزیت کی نیت سے نہیں تھا، آپ منتظم تھے، مسلمانوں کے امام تھے، پیشوا تھے، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا دوسرے مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ میت کے گھر والے کھانا بنائیں گے یا کون ان کے لیے کھانا بنا کر دے گا؟
اس سلسلے میں ایک حدیث تو یہ ہے، اور ایک حدیث اور ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کُنَّا نَعُدُّ الاجتماع عند اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحۃ، کہ ہم میت کے پاس اکٹھا ہونے کو اور میت کے لیے، میت کے گھر والوں کے کھانا بنانے کو نیاحت میں سے، نوحہ میں سے شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک طریقے سے یہ ماتم کرنا ہے، سوگ منانا ہے، اس کو صحابہ کی جماعت پسند نہیں کرتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، مبارک پور میں تو الحمدللہ یہ بدعت نہیں ہے، لیکن آپ اسی اعظم گڑھ کے مختلف دیہاتوں میں جائیں گے، ہم لوگ کا آنا جانا رہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ جس کے یہاں انتقال ہوا ہے وہی باورچیوں کو بلاتا ہے اور دیگ چڑھواتا ہے اور باقاعدہ بریانی بنتی ہے اور سب لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کسی کا انتقال ہوا ہے یا کوئی خوشی کا فنکشن ہے، شادی کا موقع ہے، اور پکڑ کر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ آئیں کھانا کھا لیں۔ لیکن الحمدللہ مبارک پور میں یہ دستور ہے اور یہ بالکل سنت کے مطابق ہے اور فقہا کے بیان کے مطابق ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو دور کے رشتہ دار ہیں، خاندان کے جو دوسرے لوگ ہیں، جس کو ہمارے یہاں دیات کہا جاتا ہے، ددیہالی ہمارے رشتے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ، پڑوسی یا دور کے رشتہ دار میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر میت کے ساتھ کھایا جاتا ہے تاکہ میت کے لیے بھی کھانا، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا آسان ہو جائے۔ میت کے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، البتہ اعلان ہو جاتا ہے کہ دور کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ ٹھہر جائیں، کھا کر جائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سنت کے مطابق ہے اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ کتنے وقت کھانا بنایا جائے؟ ہمارے یہاں ایک وقت کا کھانا بنایا جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ فقہا نے جو لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا یعنی 24 گھنٹے کے کھانے کا انتظام میت کے گھر والوں کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مئو کی طرف بعض جگہ میرا جانا ہوا تو میں نے یہی وہاں پر دیکھا کہ 24 گھنٹے کے کھانے کا نظم لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک وقت کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں اور سنت کے مطابق ہیں۔ میت کے گھر والے خود کھانا بنائیں اور مہمانے کی طریقے سے بیٹھ کر کھائیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ کسی کے یہاں انتقال ہوا تو فاتحہ کے نام پر 3 دن کے بعد یا تیسرے دن فاتحہ کے نام پر یا دوسرے دن کھانا بنایا جاتا تھا اور لوگ غربا فقراء میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ دھیرے دھیرے بیداری آئی اور لوگوں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ ابھی بھی کہیں کہیں چل رہا ہے کہ دوسرے دن دیگ چڑھتا ہے، بریانی بنتی ہے، پورے خاندان کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ آج بھی ہمارے قصبے کے اندر کہیں نہ کہیں رائج ہے، یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے، یہ حدیثوں کے خلاف ہے۔ اس کو نوحہ میں سے شمار کیا گیا ہے، ماتم میں سے شمار کیا گیا ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تعزیت میت کی کرنی چاہیے۔ اب تعزیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فقہ کے یہاں ایک عبارت ملتی ہے، فقہ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ فقہ لکھتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں جو مفتیان کرام نے فتاوے دیے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے
اور عربی فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ راستے پر فرش بچھانا اور فرش بچھا کر گھر کے باہر بیٹھنا تاکہ لوگ آئیں اور ہماری تعزیت کریں، یہ مکروہ عمل ہے، یہ بدعت ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے اور بہت زمانے سے چل رہا ہے۔ اگر گھر تنگ ہے، مجبوری ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشادہ گھر عطا فرمایا ہے، تو گھر میں بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ امت کا عمل گھر کے اندر بیٹھنے کا ہی رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ گھر کے باہر میدان میں چادر بچھا کر بیٹھنا واجب اور ضروری ہے، ضرورت کی وجہ سے بیٹھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس بیٹھنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی جنازے کا ایک عمل ہے کہ گھر کے باہر فرش پر، روڈ پر کہیں چادر بچھا دی جائے اور صحن میں لوگ وہاں پر اکٹھا ہو کر بیٹھیں۔ اگر ایسا ہم لازم سمجھتے ہیں تو فقہا کی تصریح کے مطابق یہ مکروہ عمل ہے، بدعت ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی تعزیت کے لیے گھر میں بیٹھنا مستحب ہے، تعزیت کرنا بھی مستحب ہے، لیکن تعزیت کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعزیت کی ہے اور حضرات صحابہ کیسے تعزیت کرتے تھے، اس کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اپنے احیاء العلوم کے رسالے میں 4 قسطیں لکھی ہیں جو تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ہیں، صرف تعزیت کے بیان میں۔ اس کو پڑھیے، گھر گھر میں لے جائیے۔ اور میں نے اس سلسلے میں دیوبند سے استفتاء بھی کیا، دارالعلوم سے فتویٰ بھی منگایا، اور فتویٰ منگانے کے بعد میں نے حقیقی صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ وہ فتویٰ بھی میں نے رسالے میں شائع کیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، اور اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہو، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔